الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة اور ہر ایک امت کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کی منسکن ایک قربانی لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام تاکہ وہ ان پالتو چھپاؤں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں دیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا پس اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک لفظ استعمال کیا ہے منسک۔ اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی عبادت، دوسرا معنی عبادت کی جگہ اور تیسرا معنی قربانی۔ اس آیت کے اندر جو زیادہ موزوں اور زیادہ مناسب معنی ہے وہ قربانی ہے، اس لیے کہ آگے اللہ رب العالمین نے چوپایوں کا ذکر کیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا ذکر کیا، یعنی ان کے ذبح کرنے کا مسئلہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر ایک امت کے لیے، یعنی کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو بطور عبادت مقرر نہ کیا ہو۔ اب قربانی وہ کسی بھی انداز کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ نظر جو ہے وہ بھی قربانی کی ہی ایک قسم ہے۔ آپ نظر مان کر کوئی جانور قربان کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک قربانی کی ہی قسم ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹوں کا تذکرہ رب العالمین نے کیا، اس کے اندر اگر ہم مفسرین کی آراء کو پڑھتے ہیں، ان کی جو ذکر کردہ روایات کو پڑھتے ہیں، اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں، جس کے اندر پھلوں کا ذکر بھی مل جاتا ہے اور کوئی چیز کا بھی ذکر ملتا ہے، تو یعنی کہ بذات خود جانور نہیں، وہاں پر اور بھی چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب ان دونوں نے قربانی تقرب حاصل کرنے کے لیے کی تو ان میں سے ایک کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کر دی اور دوسری سے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ تو یعنی قربانی دیگر شریعتوں کے اندر بھی موجود تھی، دیگر امتوں کے اندر بھی موجود تھی۔ اور شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے تفسیر ثنائی، اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے اس دعوے کو کہ ہم نے قربانی ہر امت کے اندر رکھی ہے، اس دعوے کو انہوں نے ثابت بھی کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ آج بھی جو مذہبی کتابیں ہیں چاہے وہ مسخ ہو چکی ہوں، ان کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے مثالوں کے طور پر عیسائیوں کی بائبل کا تذکرہ کیا، تورات کا تذکرہ کیا، اور پھر ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، پھر ہندوؤں کے اندر جو مختلف جماعتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ تو الغرض انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ اقوال نقل کر کے یہ بات ثابت کی کہ آج بھی مذہبی جو کتابیں ہیں اس کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، یعنی قرآن کا یہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر ایک امت میں، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں، عیسائی کہلاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہندو کہلاتے ہیں، کوئی بھی کہلاتے ہیں، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر آج بھی قربانی کرنے کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ یعنی قرآن کا دعویٰ سچا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے قربانی کو کیوں مقرر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوپائے دیے ہیں ان کے اوپر تم اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو۔
اور نام ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ ذبح کرنا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے 2 مینڈے قربانی کی۔ آپ علیہ السلام نے جو چت کبرے تھے، اور آپ علیہ السلام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور ان کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر آپ علیہ السلام نے پڑھا۔ تو کیا ہے؟ لیذکر اسم اللہ۔ اور پچھلے 2-4 درس قبل بھی میں نے اس چیز کی وضاحت کی تھی، قرآن میں جہاں پر بھی جانوروں پر اللہ کے نام لینے کا ذکر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قربانی ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کو ذبح کرنا مراد ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ حکم تمہیں کیوں دیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یعنی کیونکہ جب ساری شریعتوں میں یہ حکم موجود ہے، سارے مذاہب کے اندر یہ حکم موجود ہے، تو پھر معبود مختلف کیوں ہو سکتے ہیں؟ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ تم جانور کو اللہ کے جس طرح تابع کر دیتے ہو، قربانی کرتے ہوئے اللہ کے لیے تم اس کو قربان کرتے ہو، تو خود بھی فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس اللہ رب العالمین کے لیے مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور آپ ان لوگوں کو جو مخبت ہیں، مخبت کے 2 ترجمے یہاں پر کیے گئے ہیں۔ ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں نچلی جگہ، یعنی جو شخص زمین کے نیچے والی جگہ پر چلتا ہے، بالکل اپنے آپ کو رگڑ کر زمین کے ساتھ چلتا ہو، اس کو کہتے ہیں المخبت۔ اور دوسرا اس کا ایک اور یعنی کہ مادہ جب ہم اس کا لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ پھر بن جاتا ہے بجانا، لیکن یہ معنی صحیح نہیں، پہلا معنی ہی صحیح ہے کہ جو عاجزی کرنے والے، جو زمین کے ساتھ اپنے آپ کو جنہوں نے چمٹا دیا ہے، بالکل زمین کے ساتھ لگ چکے ہیں۔ وبشر المخبتین، تو یہ پھر استعارتاً ان کے لیے استعمال ہونے لگا جو عاجزی انکساری کرنے والے، کیونکہ ان کی بھی حالت گویا کہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو زمین کے ساتھ ہی لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیں جو لوگ المخبت، عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ اور کون ہیں ان کی صفات پھر اگلی آیت کے اندر آ رہی، وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔